تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ امریکہ کے غلام ہیں، ہمیں کہتا تھا کہ یہ امریکہ کے غلام ہیں، لوگوں کو تاریخ کا سب سے بڑا ڈرامہ، سازش اور خط کے پیچھے لگا دیا، اور 4 سال تک جب اس کی حکومت تھی تو کوئی غیر ملکی سازش نہیں تھی، پاکستان آزاد تھا، اور جب اس کی کرسی گئی تو اچانک پاکستان غلام ہو گیا۔ اتنا بڑا ڈرامہ کبھی دیکھا ہے؟ اور وہ ایک امریکی عہدیدار ہے، ڈونلڈ لو، دن رات اس کو جلسوں میں نام لے لے کر بدنام کرتا رہا، اس کو برا بھلا کہتا رہا، اور کہا کہ ڈونلڈ لو نے مجھے دھمکی دی ہے۔ اور یقین جانو کہ ابھی 2 دن پہلے اپنا ایک عہدیدار امریکہ میں ڈونلڈ لو کے پاس بھیجا اور اس کو کہا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دو۔ بتاؤ ایسا سنگین مذاق کوئی عقل اور شعور رکھنے والا بندہ کر سکتا ہے؟ تو پی پی 170 والوں، یہ مذاق اس نے عوام کے ساتھ نہیں کیا، ہمارے ساتھ نہیں کیا، یہ مذاق اس نے پاکستان، ہمارے ملک کے پاکستان کے ساتھ کیا ہے۔ لوگوں کو غدار کہتا رہا، ذرا دھیان سے میری بات سننا، نواز شریف کو غدار کہتا رہا، دوسرے جماعتوں کے سربراہوں کو غدار کہتا رہا، مجھے کہتا رہا کہ اس نے سوشل میڈیا اور میڈیا سیل کے ذریعے اس نے کیمپینز چلائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، آج بھی میرے پر ایک چیز ثابت نہیں کر سکا، اور اپنی بیوی پیرنی کی آڈیو سامنے آ گئی جو کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی الزام لگائے سب کو کہنا کہ غداری ہو گئی، غداری ہو گئی۔ کہتی ہے کہ اگر مجھ پر کوئی الزام لگائے، فرح گوگی پر کوئی الزام لگائے تو سب کا جواب غداری سے دینا، کہنا غداری ہو گئی۔ شکر ہے یہ نہیں کہہ دیا پنکی پیرنی نے کہ مجھے خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ غداری پہ ٹرین چلانا ہے۔ اور پھر مذہب کا استعمال کرتا رہا۔ مذہب جو ہے نا، آپ کی عبادت آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہو، کتنی تسبیحاں پڑھتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا اور آپ کا معاملہ ہے۔ مذہب کو دکھاوے کے لیے استعمال کرنا، مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا، مذہب کو سیاسی مخالفین کو گندا کرنے کے لیے استعمال کرنے سے بڑا جرم کبھی کبھی کسی نے نہیں کیا۔ اور یہ فتنہ خان وہ شخص ہے جس نے جھوٹے الزامات لگا کر اپنے سیاسی مخالفین کو مذہب کی آڑ میں گولیاں مروائیں، یہ وہ شخص ہے۔ اور جب اپنی باری آئی تو کنٹینر پہ کوئی پیچھے سے کہتا ہے خان صاحب ذرا مذہبی ٹچ تو دے۔ اور جیسے ہی اس نے کان میں کہا کہ خان صاحب ذرا اسلامی ٹچ تو دیں، خان صاحب نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے ساری آیتیں پڑھنی شروع کر دی۔ پھر میرے بھائیوں بہنوں، لوگوں کو چور کہنے والا، لوگوں کو ڈاکو کہنے والا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وارداتیہ نکلا۔ چاہے وہ ایل این جی سکینڈل ہو، چاہے وہ فرح گوگی پنکی پیرنی سکینڈل ہو، چاہے وہ آٹا سکینڈل ہو، چاہے وہ ایل این جی سکینڈل ہو، چاہے وہ شوگر سکینڈل ہو، چاہے وہ بجلی سکینڈل ہو، تاریخ کے جتنے بڑے سکینڈل عمران خان کے دور میں آئے، 75 سال میں کسی کے دور میں نہیں آئے۔ اور اب سنیں،
اس کے گھر کے بھیدی روز لنکا ڈھاتے ہیں، اور ان میں سے میرا بھائی ایک اون چودھری بھی ہے جو تحریک انصاف چھوڑ کے نکلتا ہے، چاہے وہ علیم خان صاحب ہو یا وہ جہانگیر ترین صاحب ہو یا وہ اون چودھری صاحب ہو یا وہ عظما کاردار ہو، توبہ توبہ کرتے نکلیں کہ اتنا کرپٹ آدمی ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کا لیڈر نواز شریف، اس پر بھی اتنے الزامات لگے، لیکن شاید وہ تاریخ کا پہلا لیڈر ہے جس پر الزامات لگے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بھی الزام کوئی ثابت نہیں کر پایا اس پر۔ اس کی جماعت کو جو چھوڑ کر آتا ہے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، کرپشن کی اتنی داستانیں سناتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ نواز شریف کو اول تو کبھی کوئی چھوڑ کر نہیں گیا، اور اگر کوئی بدقسمت نواز شریف کو کبھی چھوڑ بھی گیا تو وہ باہر آ کر سیاسی اختلاف تو اس نے کیا، لیکن اس نے یہ ضرور کہا کہ نواز شریف کو میں نے کرپٹ انسان نہیں پایا۔ جو بھی نواز شریف کو چھوڑ کر گیا، کوئی بھی وہ میں نام نہیں لینا چاہتی، اس نے باہر جا کر نواز شریف سے سیاسی اختلاف تو کیا لیکن نواز شریف کی امانت اور صداقت کی گواہی دی۔ اللہ کا شکر ہے، بولو اللہ کا شکر ہے، کیونکہ نواز شریف نے اور مسلم لیگ نون نے آپ کی کمائی اور پاکستان کے ایک ایک پیسے کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھا، اور قیامت کے دن انشاءاللہ ہم اس کا حساب دیں گے، وہ سارا کچھ آپ کی خدمت میں صرف ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں ذرا سنوں ایک فتنہ جس کی نظر پھر پنجاب پر ہے، وہ پنجاب پہ پھر ڈاکہ ڈالنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ آپ سے سننا چاہتی ہوں، یک زبان ہو کے آواز دینا۔ آپ لوگ جانتے ہو کہ پنجاب کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ آپ لوگ جانتے ہو کہ لاہور کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اور جانتے ہو کہ پنجاب کیونکہ شیر کو ووٹ دیتا ہے، لاہور شیر کو ووٹ دیتا ہے، اس لیے اس فتنہ خان کو پنجاب سینے پہ سانپ کی طرح لوٹتا ہے۔ لیکن فتنہ خان، میں تمہیں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ پنجاب کی عوام یہ جان گئی ہے کہ پنجاب کی ترقی کے دشمن کا نام عمران خان ہے۔ اور 2018 میں تو تم پنجاب کا مینڈیٹ چرا کر چلتے بنے تھے نا، اب انشاءاللہ تعالی نہ صرف پنجاب سے بلکہ پورے پاکستان سے تمہاری سیاست کا صفایا ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ دیکھو میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو آپ کا صوبہ ہے نا پنجاب، آپ کا جو شہر ہے لاہور، اس صوبے کو 12 کروڑ کے صوبے پر ایک گینگ حکومت کر رہا تھا، حکومت نہیں کر رہا تھا، وہ لوٹ رہا تھا خزانہ۔ وہ گینگ کا نام آتا ہے، وہ گینگ جو ہے نا وہ منی گالا گینگ ہے، جس میں پنکی پیرنی کے بچے، فرا گوگی اس کا خاوند، اور اس کے ساتھ اس کا سرغنہ، گینگ کا سرغنہ عمران خان تھا، جس نے بے دردی کے ساتھ پنجاب کے وسائل میں غدر مچایا۔ تبھی آپ کا کوئی ہسپتال نہیں بنا، تبھی آپ کا کوئی اسکول نہیں بنا، تبھی آپ کی سڑکیں ٹوٹ گئیں، تبھی لاہور کی سڑکوں پر کوڑے کے انبار لگ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب 4 سال پنجاب میں شیر نہیں تھا تو پنجاب کی حالت لاوارث اور یتیم کی ہو گئی تھی۔
لیکن لاہور والوں یقین رکھنا کہ اب آپ کے خادم شیر واپس آ گئے. انشاءاللہ تعالی پنجاب دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا. اور ایسا نہیں. اچھا یہ بتاؤ سی پیک کس نے بنایا تھا؟ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کس نے بنایا تھا؟ ٹھیک ہے نواز شریف نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جس کو چھوٹا کر کے سی پیک کہتے ہیں وہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں چائنا سے انویسٹمنٹ آئی، پاکستان میں بجلی کے منصوبے لگے، پاکستان میں ٹرانسپورٹ کے منصوبے لگے، پاکستان میں سڑکوں کے جال بچھے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف نے سی پیک لایا تو عمران خان نے کچھ نہیں کیا. اس نے بھی ایک میگا پروجیکٹ بنایا تھا جس کا نام ہے جی پیک، گوگی پنکی اکنامک کوریڈور. کیا ذرا بولو؟ جی ایک تھا سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اور عمران خان نے جو منصوبہ بنایا اس کا نام تھا جی پیک، گوگی پنکی اکنامک کوریڈور، جس میں سے پنجاب کے عوام کا، لاہور کے عوام کا لوٹا ہوا مال سیدھا منی گالا جاتا تھا. بولو شیم. تو میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ میرے بھائی امین کو ووٹ دے کر کامیاب بناؤ گے انشاءاللہ. اور پنجاب کا مینڈیٹ پھر کسی کو چھیننے کی اجازت نہیں دو گے. لاہور کا مینڈیٹ پھر کسی کو چھیننے کی اجازت نہیں دو گے. اور یہ بھی بھروسہ رکھنا کہ یہ بازو آپ کے آزمائے ہوئے ہیں، یہ بازو انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دو گے انشاءاللہ، نواز شریف کا ساتھ دو گے، شہباز شریف کا ساتھ دو گے، اپنی ترقی کا ساتھ دو گے. 17 جولائی کو گھروں میں کوئی نہیں بیٹھے گا، جوک در جوک خود بھی نکلو گے. میری خواتین، میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں کوئی بھی گھروں میں نہ بیٹھے. میرے نوجوان، میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ کوئی بھی گھروں میں نہ بیٹھنا. 17 جولائی کو ایک جنگ ہے، یہ جنگ جو ہے یہ پنجاب کی ترقی کی جنگ ہے، اس کو جیتنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور آخر میں ایک بات کہوں گی، ایک شعر سناؤں گی، دھیان سے سننا. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ تسلی رکھو، جو آج مشکلات ہیں مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی دن رات محنت کر کے آپ کو ان مشکلات سے نکال کر لے جائے گی انشاءاللہ تعالی. آپ یقین کرو ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی، ہمارے دل پر بوجھ ہے، ہماری جان پر بوجھ ہے کہ ہم نے آپ کو خوشحال دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم سوئے نہیں کئی راتوں سے، ہم سوئے نہیں کئی راتوں سے، اے جان وطن سو چاند بجھے. ہم سوئے نہیں کئی راتوں سے، اے جان وطن سو چاند بجھے. ہمیں نیند اسی دن آئے گی جب دیکھیں گے آباد تجھے. امین چودھری زندہ باد، پی پی 170 زندہ باد، لاہور زندہ باد، شہباز شریف زندہ باد، پنجاب
کے میرے وطن کا نعرہ لگا دو اونچی، پاکستان! ہنستے رہو تے وستے رہو، آباد رہو، خوش رہو، اللہ حافظ.